آج کی تقریر کا عنوان ہے 100 آدمیوں کے قاتل کی معافی۔ 19 جمادی الاولی سن 1426 ہجری مطابق 27 جون سن 2005 عیسوی بروز پیر بعد نماز عشاء مسجد محلہ نیاریان امروہہ ڈسٹرکٹ جے پی نگر اتر پردیش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على رسولنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله وأصحابه الذين شادوا الدين وعلى من سلك مسلكهم إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علم الانسان ما لم يعلم رب زدنی علما. حضرات گرامی، گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے 2 فریقوں اور 2 جماعتوں کا ذکر چل رہا تھا۔ ایمان والے لوگ، ایمان والی جماعت، ایمان والوں کا گروہ، دوسرا گروہ کفر والوں کا گروہ، کفر والوں کی جماعت جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے بغاوت کرنے والے ہیں۔ ماننے والے، ایمان والے، نہ ماننے والے، کفر والے، بغاوت کرنے والے، اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا انکار کرنے والے۔ اوپر یہ 2 آیتیں آپ کے سامنے پہلے گزر چکی ہیں۔ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، یہ اہل کفر سے متعلق آیت کریمہ ہے۔ اس کے بعد ایمان والوں کا ذکر باری تعالی نے فرمایا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الكبیر۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ایمان والوں کے لیے باری سبحانہ و تعالی نے بیان فرمائی۔ اور شاید آپ کو یاد ہو، میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ یہاں جو باری تعالی نے فرمایا کہ جنت میں جانا، جنت کے باغات میں داخل ہو جانا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ اگر ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالی جنت عنایت فرما دیں، اور انشاءاللہ ضرور عنایت فرمائیں گے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور صدقے میں، تو جنت میں جانے کے بعد ایمان والے کو، میں نے عرض کیا تھا شاید یاد ہو کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں نصیب ہو جائے تو نور علی نور بات ہے، ایک بہت بڑی بات ہے، فضیلت پر فضیلت ہے، سونے پر سہاگا ہے۔ اور اس سلسلے میں میں نے آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا تھا حضرت کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ مانگ کیا مانگتا ہے، شاید یاد ہو آپ کو، تو انہوں نے کوئی چیز نہیں مانگی، انہوں نے صرف یہ چیز مانگی کہ یا رسول اللہ جنت میں بس آپ کا ساتھ مجھے نصیب ہو جائے۔
جنت میں آپ کی معیت مجھے نصیب ہو جائے تو جنت تو ہے ہی اچھا مقام، جنت تو ہے ہی اچھی جگہ، لیکن اس اچھی مقام پر، اچھی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے، سبحان اللہ۔ ارے دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ ایمان والے اپنی جان چھڑکتے تھے، اپنی جانوں کو قربان کرتے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آنکھ کے اشارے سے جہاد کے اندر چلے جاتے تھے، نئی نویلی دلہن کو چھوڑ جاتے تھے، جیسے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ لہذا یہ طلب فرما لی کہ یا رسول اللہ بس آپ کا ساتھ ہمیں جنت کے اندر چاہیے۔ اس کے بعد باری سبحانہ و تعالی نے یہ بات ذکر فرمائی تھی اہل کفر سے متعلق، اہل نفاق اور اہل شرک سے متعلق جو مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے یا کرنے والے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے، اور اسی سخت پکڑ کے سلسلے میں نے آپ حضرات کے سامنے مسواک کی توہین کرنے والے کا واقعہ بیان کیا تھا آخر میں۔ بالکل شاید آپ کو یاد ہو کہ اس نے مسواک کی توہین کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پاک طریقے کی توہین کی، جس کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کیسے عذاب کے اندر گرفتار کیا۔ چنانچہ اسی سے یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ آدمی اگر سنت پر عمل نہیں کرتا تو چلو فاسق ہے، فاجر ہے، بعض سنتوں پر عمل نہیں کرتا تو فاسق، بعض سنتوں پر عمل نہیں کرتا تو فاجر، الگ الگ احکام ہیں الگ الگ سنتوں کے، لیکن اگر سنت کا مذاق اڑا لیا تو کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ سنت کا مذاق اڑانا در حقیقت مذاق اڑانا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ہرگز پسند نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مذاق اڑائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک طریقے کا مذاق اڑائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان والوں میں شمار کرتا ہی نہیں ہے۔ چنانچہ آج کے درس میں جو آیت کریمہ آپ کے سامنے آ رہی ہے اور جو مضمون آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو تھا اہل کفر کا معاملہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب کے مستحق یہ لوگ، لیکن جو لوگ ایمان والے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک طریقے پر چلنے والے اور قرآن کریم کو ماننے والے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے برتر سمجھنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کے بعد فرمایا کہ وہ ایمان والے ظاہر ہے کہ معصوم تو ہے نہیں، جیسے نبی معصوم ہوتا ہے، معصوم ہونے کا مطلب یہ کہ ہر گناہ سے وہ پاک و صاف ہوتا ہے۔ انبیاء کرام میں سے ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بالکل معصوم رکھا، بالکل پاک و صاف رکھا، اور یہ کرم ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات گرامی کا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معصوم بنایا، نہ آپ نے کبھی کوئی چھوٹی غلطی کی، نہ آپ نے کبھی کوئی بڑی غلطی کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام آلائشوں سے پاک و صاف، ان تمام برائیوں سے پاک و صاف اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے بنائے گئے، لیکن جو امتی ہیں ظاہر سی بات ہے کہ ان سے گناہ ہو سکتے ہیں، ان سے اغلاط ہو سکتی ہیں، ان سے برائیاں ہو سکتی ہیں، ان سے بڑا گناہ بھی ہو سکتا ہے، ان سے چھوٹا گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے خلاف اگر یہ ایمان والے کوئی کام کر لیں تو باری سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا کہ ان ایمان والوں کو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ان ایمان والوں سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے گی اور یہ توبہ کر لیں گے اور اپنے آنسوؤں کو بہا لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غفور پائیں گے، باری تعالیٰ کو معاف کرنے والا پائیں گے۔ 5ویں پارے میں یہ مضمون آ چکا ہے، اور اس آیت کریمہ کو میں آپ کے سامنے کئی مرتبہ سنا بھی چکا ہوں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، کوئی غلطی ان سے ہو گئی، کوئی خطا سرزد ہو گئی، اور پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ سے استغفار کریں اور آپ کے پاس بھی آئیں کہ یا رسول اللہ آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش فرما دیں کہ ہماری غلطی کو اللہ معاف کر دے، تو فرمایا جب یہ کام کر لیں گے تو مجھ خدا کو وہ تواب بھی پائیں گے، رحیم بھی پائیں گے، توبہ قبول کرنے والا بھی پائیں گے، اور آئندہ گناہوں سے محفوظ رکھنے والا بھی پائیں گے۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ چنانچہ باری سبحانہ و تعالی نے اسی بنیاد پر فرمایا ہمارے لیے بھی خوشخبری، آپ حضرات کے لیے بھی خوشخبری، سارے اہل ایمان، سارے اہل اسلام کے لیے خوشخبری کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے، ظاہر ہے کہ ہم اور آپ دودھ کے دھلے ہوئے تو ہیں نہیں، بہت سے لوگوں سے بڑے گناہ ہوئے، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے، بعض صحابہ سے ایمان لانے کے بعد بعض بڑے گناہ بھی سرزد ہو گئے، جیسے معاذ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایمان لا چکے، اسلام لا چکے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں حاضری دے چکے، لیکن اس کے باوجود زنا سرزد ہو گیا، اس کے باوجود یہ گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا، لیکن وہ ایمان والے بہت شاندار، وہ ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف شدید اپنے اندر رکھنے والے، ایسا زبردست ڈر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے دلوں میں رکھنے والے کہ اللہ نے 23ویں پارے کے آخری رکوع میں ان کی شان بیان فرمائی، فرمایا کہ جب میرا قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، کوئی پڑھنے والا میرا قرآن ان کے سامنے پڑھتا ہے تو ان کی کھالیں ایسے لرزنے لگتی ہیں کہ یہ مالک کا کلام قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صادق اور سچا کلام ہے، تو اس قرآن پاک کو سن کر قرآن کہتے ہیں ان کی کھالیں ایسے ہلنے لگتی ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے دل تھرا جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کا ہم سے مطالبہ کر رہا ہے پتہ نہیں وہ چیز ہم سے پوری بھی ہو رہی ہے یا پوری نہیں ہو رہی ہے، اس پر ڈرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ وہ ایمان والے ایسے تھے کہ اگر غلطی سرزد ہو گئی تو اس غلطی کو چھپایا نہیں، اور معلوم ہے کیوں نہیں چھپایا؟ اس وجہ سے نہیں چھپایا کہ اگر ہم نے غلطی کی اور غلطی کرنے کے بعد اس گناہ کو چھپا لیا، اس گناہ کا تذکرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا تو ابھی قرآن اتر رہا ہے، 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ قرآن میں ہماری پول کھول دے گا، 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ قرآن میں آیت کریمہ نازل فرما دے گا کہ اے پیغمبر اس کے گناہ اور اس کی غلطی کا علم آپ کو نہ ہوا سو نہ ہوا، مگر اللہ تبارک و تعالی اس کی غلطی کو جانتا ہے، لہذا باری سبحانہ و تعالی
قرآن پاک میں ان کی پول کھول سکتے تھے، لہذا وہ ایمان والے ڈر کر خود ہی آ جاتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ غلطی ہم سے سرزد ہو گئی ہے، پاک کر دیجئے۔ مائد اسلمی میم الف عین زا، مائد اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ غلطی کر بیٹھے، ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ زنا تو گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، زنا کر بیٹھے، آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں اور آنے کے بعد کہا طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے زنا کر لیا، پہلے کہا مجھے پاک کر دیجئے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرے انور اوپر کو اٹھایا کہ ہیں کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے پاک کر دیجئے؟ سوالی انداز میں دیکھا کہ کس طرح پاک کر دیجئے اور کس وجہ سے پاک کر دیجئے۔ جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کون سا گناہ سرزد ہو گیا، تو پھر صراحت کر دی زنیتو، یا رسول اللہ مجھ سے زنا سرزد ہو گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دیکھیے، کیسی حیا کی بات، سبحان اللہ۔ میرے سرکار کی حیا کے بارے میں حدیث پاک میں خود صحابہ کرام کے اقوال منقول ہیں۔ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی جو پردے کے اندر موجود ہو، پردے دار کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا اور شرم کرنے والے تھے۔ یہ سرکار کی حیا اور شرم کا مسئلہ تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، اور کیوں منہ پھیر لیا؟ یہ سوچ کر منہ پھیر لیا کہ کہیں ایمان والے سے یہ زنا سرزد ہوتا ہے، ایمان والا تو ان چیزوں سے بچتا ہے۔ تو حضور نے جس طرف منہ پھیرا تو حضرت مائد اسلمی اسی طرف آ گئے اور آ کر کہا کہ مجھے پاک کر دیجئے، طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کیجئے۔ آپ نے پھر دوسری طرف کو منہ پھیر لیا۔ اب جس طرف کو منہ پھیرا وہ مائد اسلمی پھر ادھر ہی کو آ گئے اور کہا کہ مجھے پاک کر دیجئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ابھی کا جنون، ارے پاگل ہو گئے ہو، تمہیں جنون ہو گیا ہے؟ کیا مطلب؟ اشارہ فرما رہی تھی یہ کلام ارشاد فرما کر کہ کہیں ایمان والا یہ گناہ کر بیٹھتا ہے؟ کیا مطلب؟ اس کے ایمان کا تقاضا یہ کہ وہ ہر گناہ سے بچے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بات بالکل صحیح ہے۔ تو پھر حضرت مائد اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنسار کروایا، کیونکہ شادی شدہ آدمی اگر زنا کر بیٹھے تو اس کی سزا اسلام کے اندر یہی ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے، پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کیا جائے، اور فقہاء نے ارشاد فرمایا کہ یہ دھڑ تک ایک گہرا گڑھا کھودا جائے اور اس گہرے گڑھے کے اندر اس کو کھڑا کر دیا جائے اور پھر اوپر سے مٹی بھر دی جائے، اور مٹی بھر دینے کے بعد پھر ساری پبلک سے کہا جائے کہ بھئی ایک ایک پتھر اٹھا کر اس کو مارو، ایک پتھر، دو پتھر، تین پتھر، جو بھی نصیب ہو جائے۔ یہ گڑھا کھدوانے کے بعد یہاں دھڑ تک اس کو جناب کیوں کھڑا کروایا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ جب اس کو پتھر مارے جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھاگ کھڑا ہو، اور جب یہ بھاگ کھڑا ہوگا تو ظاہر ہے کہ افراتفری پھیل جائے گی اور لوگ یہ کہیں گے کہ میاں ان اسلام والوں سے اپنے مجرم کو بھی نہیں پکڑا جاتا، ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم آیا کہ ایسا کیا جائے۔ چنانچہ مائد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنسار کیا گیا۔
عرض یہ کر رہا تھا مسلمانوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے پیغمبروں کو، چاہے وہ کوئی سا بھی پیغمبر ہو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک کوئی سا بھی پیغمبر ہو، اللہ نے ہر پیغمبر کو گناہوں سے معصوم بنایا، ہر غلطی سے معصوم اور محفوظ فرما لیا، لیکن امتی ظاہر ہے کہ گناہوں سے معصوم اور محفوظ نہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان امتیوں کو بشارت دی، ان امتیوں کو خوشخبری دی کہ گھبراؤ نہیں، اگر غلطی ہو جائے شیطان کے بہکانے سے، نفس امارہ کے بہکانے سے، تو تم بالکل ملول مت ہونا، کبیدہ خاطر مت ہونا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کر لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ کر لینے کی وجہ سے تمہیں بالکل پاک و صاف فرما دے گا۔ اور سرکار نے علی الاعلان یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب انسان پکی سچی توبہ کر لیتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا۔ سنو، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، لیکن پکی سچی توبہ، جس کو توبہ نصوح کہتے ہیں، جس کو قرآن میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، 28ویں پارے میں سورہ تحریم کا دوسرا رکوع۔ ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کرو، تو یہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ لہذا آج کے درس میں اور آج کے سبق میں جو پہلا لفظ آ رہا ہے وہ ہے وَهُوَ الْغَفُورُ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش کرنے والا ہے۔ یہ ایمان والوں کی جماعت سے تعلق ہے، اور اگر کوئی کفر کرنے والا، کوئی نفاق کرنے والا، کوئی شرک کرنے والا بھی اپنے شرک سے توبہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کرنے والا ہے، لیکن کب؟ جب تک جا کنی کا وقت نہ آئے۔ اگر روح نکلنے کے وقت توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ کو قبول نہیں کرتا۔ ما لم یغرغر، جب تک جا کنی کا وقت نہ آ جائے، اس سے پہلے پہلے، یعنی موت کے فرشتوں کو دیکھنے سے پہلے پہلے اگر توبہ کرتا ہے، چاہے کفر سے توبہ کرے، نفاق سے توبہ کرے، شرک سے توبہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اور اگر موت کے فرشتوں کو دیکھ کر توبہ 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 کی تو باری تعالیٰ اس توبہ کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ اب دیکھ کر ایمان لائے تو کیا ہوا؟ میاں تمہارا کمال تو کچھ نہیں، ہمارے پیغمبر کی بات پر یقین کرتے ہوئے تم ایمان قبول کرتے تو ہم کہتے کہ تم واقعی ایمان بالغیب کے قائل ہو، بن دیکھے ایمان لاؤ۔ ہم نے جنت کو دیکھا نہیں، دوزخ کو دیکھا نہیں، عذاب قبر کو اللہم احفظنا دیکھا نہیں، اور بہت سی مغیبات کو دیکھا نہیں، لیکن پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو بے شک برحق ہے کہ جنت بھی برحق ہے اور دوزخ بھی برحق ہے۔ سرکار کا فرمان عالی شان ہے، سرکار سچے تو ان کا فرمان عالی شان بھی سچا۔ چنانچہ فرمایا گیا وَهُوَ الْغَفُورُ، اللہ تبارک و تعالی بخشش فرمانے والا اور مغفرت فرمانے والا ہے۔ ایک تو یہ شخصی بات ہوئی انسان کی ذات سے متعلق کہ روح نکلنے سے پہلے پہلے، موت کے فرشتوں کے آنے سے پہلے پہلے، جاں کنی سے پہلے پہلے اگر توبہ کر لے ٹھیک ہے، توبہ قبول ہے۔ یہ تو ہوا شخصی مسئلہ، اور ایک ہے پورے عالم کا مسئلہ۔ وہ کیا ہے؟ پورے عالم کے لیے توبہ کے دروازے کب بند کیے جائیں گے؟ جب قرب قیامت میں پچھم سے سورج نکلے گا۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں،
کہ علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ سورج پچھم سے نکلے گا اور اس کے بعد پھر غروب ہو جائے گا. حالانکہ دیکھو سورج روزانہ کہاں سے نکلتا ہے؟ پورب سے نکلتا ہے، مشرق سے نکلتا ہے. لیکن جب یہ سورج اللہ تبارک و تعالی پچھم سے نکال دے گا تو اب توبہ کے دروازے سب کے لیے بند. کسی کافر کی توبہ قبول نہیں، کسی ایمان والے کی توبہ قبول نہیں. اس سے پہلے کا مسئلہ ہے ما لم یغرغر، یہ شخصی تعلق ہے. اور اس کے بعد یہ پورے عالم کا آفاقی مسئلہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا 8ویں پارے میں. سورہ انعام کے آخری رکوع میں بھی اس کا تذکرہ ہے. ہر چیز کا حوالہ دیتا ہوں اسی بنیاد پر تاکہ کسی کو شک نہ رہے. حدیث پاک کا بھی حوالہ، کتابوں کا حوالہ، قرآن پاک کی آیات کریمہ کا حوالہ، سورتوں کا حوالہ، اسی بنیاد پر اور بار بار ان آیات کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ کسی کو شک نہ رہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی مغفرت کیوں فرماتا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. مغفرت کیوں فرماتا ہے؟ اس کیوں کا جواب اگلے لفظ میں دے دیا. کیا ہے؟ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. الغفور الودود. کوئی سوال کر سکتا ہے کہ پروردگار تو جو ان کی مغفرت کرتا ہے کہ ڈر کر مغفرت کرتا ہے؟ نہیں، سوال کرنے والا کچھ بھی سوال کر سکتا ہے. نہیں، ڈر کر نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی سے ڈرتا نہیں. میاں خدا ہی اگر ڈرنے لگے تو پھر وہ خدا کیسے باقی رہے گا؟ فرمایا نہیں، میں جو بندوں کی مغفرت کرتا ہوں اس بنیاد پر کہ میں ودود ہوں، یعنی بندوں سے محبت کرتا ہوں. غفور کے معنی مغفرت کرنے والا، بخشش کرنے والا. ودود کے معنی محبت کرنے والا. مجھے بندوں سے پیار ہے، مجھے بندوں سے تعلق ہے. کیوں؟ کیونکہ بندوں کو میں نے ہی تو پیدا کیا ہے، میں ہی تو ان کا خالق اور مالک ہوں، اور میں ہی قادر مطلق ہوں. لہذا جیسے ماں اور باپ اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس سے کہیں زیادہ، 99 درجے زیادہ اپنی مخلوق سے اور اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ کوئی آدمی جہنم کے اندر نہ جائے. لیکن ظاہر ہے کہ لوگ اپنے اعمال قبیحہ کرنے کی وجہ سے، کفر کرنے کی وجہ سے، شرک کرنے کی وجہ سے، نفاق کرنے کی وجہ سے، زندیق بننے کی وجہ سے، دہریت پر عمل کرنے کی وجہ سے، الحاد کی وجہ سے جہنم کے حقدار بنتے ہیں، جہنم کے مستحق بنتے ہیں. اللہم احفظنا. کیونکہ اس نے قرآن کے 23ویں پارے میں فرما دیا وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرُ. اللہ اپنے بندوں کے لیے کبھی کفر سے راضی نہیں ہوتا. وہ تو چاہتا سب جنت کے راستے پر چلیں، سب ایمان والے بن جائیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ سب ایمان والے نہیں بن پاتے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی چاہت اور اپنی مرضی کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرما دیا وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرُ. 23ویں پارے میں سورہ زمر کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. بندے کہہ بھی دیتے ہیں، جاہل لوگ کہہ بھی دیتے ہیں کہ میاں تیری بخشش نہیں، لیکن 7 آسمانوں کے اوپر سے تو اللہ فرماتا ہے تیری بخشش ہے. چنانچہ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو بات اس وقت میرے ذہن میں ڈالی وہ عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام کے مجمع میں پچھلے زمانے کا، پرانے زمانے کا ایک واقعہ نقل فرمایا
کبھی کبھی میرے سچے آقا سرکار مدینہ آنے مدینہ جانے مدینہ شان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پرانے لوگوں کے واقعات سناتے تھے تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ اچھا، آپ کو معلوم ہے کہ ایمان والوں کے سچے واقعات اگر آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، ایک دم بہار آ جائے گی ایمان کے پودے پر۔ جیسے برسات میں جب آسمان سے بادل سے پانی اللہ تبارک و تعالی برساتا ہے تو سوکھی زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، پیڑ پودے لہلہانے لگتے ہیں، ایک شباب ہر پودے پر ایسا لگتا ہے جیسے پودا جوان ہو گیا۔ اچھا، آپ ویسے پانی کتنے ہی دیتے رہے لیکن آسمان کے پانی میں جو اللہ نے برکت رکھی اس کی بات ہی کچھ ہو رہی۔ پمپی کا پانی، انجن کا پانی کسان کتنا ہی دے دے لیکن وہ بات پیدا نہیں ہو پاتی جو اللہ نے بارش کے پانی کے اندر رکھی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اللہ نے آسمان سے پاک پانی کو نازل فرمایا، یہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ نے بار بار قرآن مجید میں بیان فرمایا، اس بنیاد پر کہ جس طرح اللہ تعالیٰ بارش کے پانی سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اور قابل کاشت بنا دیتا ہے، بالکل اسی طرح وہی خدا تمام مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ اس کو زندہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کے مجمع میں بیان فرمایا کہ تم میں سے پہلی امتوں کے اندر ایک آدمی تھا، کان فی من کان قبلکم رجل، ایک آدمی تھا، فرمایا میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری، ڈکیتی، غصب، چھین جھپٹ اور بہت سے اس نے تمام گناہ کر رکھے تھے۔ فرمایا کہ اس نے 99 آدمیوں کو قتل کر رکھا تھا، 99 آدمی۔ لیکن دیکھو، جب اللہ تبارک و تعالی کامیاب کرنا چاہتا ہے تو ہلکی سی چمک اور رمق دل کے کسی کونے میں پیدا کر دیتا ہے تو وہی رمق کام کر جاتی ہے۔ میاں، موم بتی جلانے کے لیے بس ماچس کی ایک تیلی کی تو ضرورت پڑتی یا بہت بڑی آگ کی ضرورت پڑتی؟ ایک معمولی سی تیلی آپ جلائیں، دیا سلائی کی، ماچس کی، موم بتی جل جائے گی، آپ کا چراغ جل جائے گا، پھر چراغ سے چراغ جلے گا، چراغ سے چراغ جلتے رہیں گے۔ اور چھپر کو جلانے کے لیے ایک چنگاری کافی ہوتی ہے، سارے چھپر میں اللہم احفظنا آگ لگ جاتی ہے۔ چنانچہ اس نے 99 آدمیوں کو قتل کر رکھا تھا۔ یہ واقعہ جو میں اس وقت آپ کو سنا رہا ہوں بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ اب وہ رمق جب پیدا ہوئی کہ بھئی میں نے بڑے پاپ کر لیے، بڑے گناہ کر لیے، بڑی بدتمیزیاں کر لی، 99 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ ارے مسلمانوں، ایک آدمی کو قتل کرنا یہ بہت بڑا پاپ ہے۔ ایک آدمی کو جان سے مار ڈالنا اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا پاپ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ علامات قیامت میں سے میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بڑی عجیب و غریب بیان فرمائی کہ جب قیامت قریب ہوگی تو انسان کی جان کی کوئی قیمت باقی نہیں رہے گی، معمولی سی چیز کے اوپر ایک انسان دوسرے انسان کی جان لے لے گا۔ یہ قیامت جب قریب ہوگی، آج یہی تو ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ نیوز پیپر پڑھتے ہوں، اخبار پڑھتے ہوں تو آپ روزانہ پڑھتے ہوں گے کہ فلاں نے فلاں کو مار دیا، فلاں نے 5 کو قتل کر دیا، فلاں نے فلاں کی جان لے لی، جہیز پر جان لے لی گئی، چوروں نے جان لے لی، ڈکیتوں نے جان لے لی، وغیرہ وغیرہ۔ آج انسان کی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔
ہر چیز کا بھاؤ بڑھ رہا ہے لیکن انسان کا بھاؤ کم ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کو یہاں سے جانا ہے. یہ دنیا فنا ہو جانی ہے, یہ دنیا ختم ہو جانے والی چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بہت بیان فرمائی. اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں, وہ تو جو بات اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالتا رہتا ہے وہ عرض کرتا رہتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں. تو میاں رمق پیدا ہوئی کہ یار بڑے پاپ کر لیے, میری معافی بھی ہے کہ نہیں, میری بخشش بھی ہے کہ نہیں. تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی ہے کوئی مجھے راستہ بتانے والا, ہے کوئی مجھے اس چیز کا راستہ بتانے والا. حدیث پاک میں تو عالم کا لفظ ہے. عالم کے معنی بہت زیادہ علم رکھنے والا. پوچھا کہ بھئی کسی عالم فاضل کا پتہ بتاؤ جو میری رہنمائی کر سکے اور بہت بڑا علم اس کا ہو. عالم اسم تفضیل ہے. تو کچھ جاہل لوگ تھے, انہوں نے ایک جاہل عبادت گزار کا عطا پتہ بتا دیا. تھا عبادت گزار لیکن عالم نہیں تھا, غیر عالم. حدیث پاک میں اس کے لیے راہب کا لفظ استعمال کیا گیا, اور راہب کہتے ہیں غیر عالم عبادت گزار کو. اس کی جمع رہبان آتی ہے. واحد جمع تو آپ سمجھتے ہوں گے, جس کو ہندی میں ایک وچن اور بہو وچن کہتے ہیں. انگلش میں کہتے ہیں سنگلر, ایک کو کہتے ہیں, پلورل جمع کو کہتے ہیں, بہت سو کو کہتے ہیں. تو میاں وہ اس کے پاس چلا گیا. اس نے تو یہ سوچا تھا کہ بھئی مجھے یہ صحیح راستہ دکھائے گا, لیکن اس کو کیا معلوم کہ یہ عالم نہیں, غیر عالم ہے, صرف عبادت گزار ہے. اچھا یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا کہ علم ایک نور ہے. اگر بغیر نور کے, بغیر روشنی کے آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا اور الٹا سیدھا عمل ہونا شروع ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ عمل تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں. اس لیے شریعت کا علم کسی اچھے ماہر عالم سے سیکھو جو واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء جو شریعت کا علم رکھنے والے ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں. بڑی عجیب بات فرمائی سرکار نے, پہلے ہی فرما دیا کہ میرے اوپر تو نبوت ختم, میرے اوپر تو رسالت ختم, میں آخری پیغمبر, قیامت تک میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. پھر دین کس سے سیکھو گے؟ فرمایا کہ میرے وارث علماء باعمل, ماہر شریعت کا علم رکھنے والے, جن کے پاس قرآن کا بہت بڑا عبور, احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ, ایسے پاک علماء کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کھرے کھوٹے میں تمیز کرنے کی صلاحیت عنایت فرما دی. علامہ صحابی کا نام آپ نے سنا ہوگا. ان کے سامنے جب کوئی موضوع حدیث لاتا تھا تو فوراً بتا دیا کرتے تھے کہ یہ حدیث غلط ہے. غلط 100% غلط, سرکار یہ بات فرمائی نہیں سکتے. اتنی اللہ تبارک و تعالی تمیز عالم کے قلب کے اندر پیدا فرما دیتا ہے, کیونکہ علم نور ہے, اور نور جب عالم کے سینے میں آتا ہے تو اس کے دل کو بھی منور کر دیتا ہے اور اس کے ذہن و دماغ کو بھی منور کر دیتا ہے, اور پھر نور والی باتیں اس کی زبان سے نکلتی ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء, غیر عالم کی یہ شان نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. میرے عبادت گزار پر, عالم کو,
ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے مجھ رسول اللہ کو تم میں سے ادنا شخص پر فضیلت حاصل ہے. اتنا بڑا مقام ہے عالم بعمل کا، کیونکہ یہی تو اب شریعت کی گاڑی چلا رہے ہیں، یہی جناب پبلک کو سنبھالے ہوئے ہیں، یہی شریعت کا صحیح علم ہیں، یہی شریعت کے نکات حقائق اور دقائق کو جاننے والے ہیں. چنانچہ قرآن پاک ہمارا سارا عربی میں، احادیث کریمہ ساری عربی میں، فقہ حنبلی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو یا جناب کوئی اور فقہ ہو، وہ سارا عربی میں. ہمارا اصل دین عربی زبان میں، اس عربی زبان سے دین پھر منتقل ہوا مقامی زبانوں کے اندر. کوئی اردو بولتا ہے تو اردو میں مشائخ نے کتابیں لکھ دی، جو اردو دا طبقہ ہے وہ ان کتابوں کو دیکھ کر جناب، لیکن شرط یہ کہ لکھنے والا معتبر ہو، رائٹر لیکھک معتبر قابل اعتبار. اور آپ کیسے سمجھیں گے کہ جناب یہ کتاب قابل اعتبار ہے یا ناقابل اعتبار ہے؟ کیونکہ پستکوں کا زمانہ ہے، پریس کا زمانہ ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں، آپ کیسے سمجھیں گے؟ آپ کسی ماہر عالم کو دکھائیں جو شریعت کا علم رکھنے والا ہو، وہ بتائے گا کہ یہ کتاب پڑھنے کے قابل ہے یا پڑھنے کے قابل نہیں. ابھی گزشتہ دنوں ایک صاحب میرے پاس کتابیں لے کر آئے، ایک قادیانی کی وہ کتاب لکھی ہوئی تھی، انہوں نے بیچاروں نے خرید لی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ لکھنے والا قادیانی ہے. میرے پاس لائے، میں نے کہا میاں کیا غضب کیا، تم نے یہ کتاب خرید لی ہے تو قادیانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کسی مسلمان کی لکھی ہوئی کتاب. اس لیے عالم کی بہت ضرورت ہے، شریعت کا علم رکھنے والا. تو مقامی زبانوں کے اندر دین منتقل ہوا. فارسی والوں نے فارسی میں کتابیں لکھ دی، انگلش والوں نے انگلش کے اندر کتابیں لکھ دی، لیکن اصل دین عربی میں ہے. جو بقیہ زبانوں میں کتابیں ہیں اگر وہ قابل اعتبار ہیں تو آپ مطالعہ کیجئے، کون منع کرتا ہے؟ لیکن کسی عالم ماہر فاضل کو دکھا کر کے یہ کتاب قابل اعتبار ہے یا نہیں. کیونکہ آج کل یہود و نصارہ کی جو لوبی ہے وہ ہمارے بزرگوں کے نام پر کتابیں شائع کر کے امت کے اندر افتراق پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ یہودی بھی اسلام کے مخالف ہیں اور عیسائی بھی اسلام کے مخالف ہیں. اور پھر زبانی غلط سلط مسئلے، زبانی غلط چیزیں امت کے اندر ایسی رائج کہ جناب اگر ان کی تردید نہ کی جائے تو امت گمراہ ہو جائے. ابھی پرسوں کی بات ہے، عصر کی نماز کے بعد ایک صاحب، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بھئی عصر کے بعد ملاقات کا وقت ہے، مسئلے مسائل بتانے کا، اور بہت سی چیزیں لوگ لے کر آتے ہیں. تو کہنے لگے کہ حضرت میرا عصر سے مغرب تک روزہ رہتا ہے. اب سن لو کہ بھئی کیوں عصر سے مغرب تک روزہ کیسا؟ کہ جی مجھے ایک آدمی نے کہا کہ عصر کی نماز پڑھ کر نہ کچھ کھانا نہ کچھ پینا، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد نہ بولو تو اچھا ہے. توبہ توبہ، یہ پرسوں کی بات ذکر کر رہا ہوں. اب جی انہوں نے اتفاق کی بات ہے میرے سامنے ذکر کر دیا، ورنہ مجھے کیا معلوم کہ وہ ان کا روزہ ہے. میں نے کہا غلط، 100% غلط. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کہیں یہ مسئلہ نہیں ہے. عصر کے بعد آپ کھائیں پییں، ہاں اگر آپ کا روزہ شروع سے ہی ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ بھئی جب غروب آفتاب ہو جائے گا، افطار کا وقت ہو جائے گا تو ٹھیک ہے، اس وقت آپ روزہ کھولیں گے. عصر سے مغرب تک ظاہر ہے کھانا پینا متروک ہوگا، وہ تو صبح سے ہی متروک ہے، روزہ ہے صبح سے. لیکن یہ کیا کہ جی عصر سے لے کر مغرب تک کا روزہ. دوسرے چپی کا روزہ، کہنے لگے میں چپی کا روزہ بھی رکھتا ہوں. چپی کا روزہ کیا کہ عصر سے مغرب تک میں بولنے کو اچھا نہیں سمجھتا،
میں نے کہا کس نے بتایا؟ کہ جی ایک غیر عالم آدمی تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں بھی چپی کا روزہ رکھتا ہوں، لہذا آپ بھی رکھو، اس میں بڑا ثواب ہے۔ توبہ توبہ، نعوذ باللہ، خاکم بدے۔ اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ علماء بعمل کی صحبت اٹھاؤ، اور اس لیے مسلمانوں اللہ کی توفیق سے یہ پروگرام شروع کیا گیا کہ آپ کے اندر اتنا نور آ جائے، اتنی شریعت کی معلومات ہو جائے کہ آپ کو کوئی گمراہ کرنے والا گمراہ نہ کر سکے، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ گمراہ نہیں ہوں گے، کیونکہ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ ایمان والو، اپنی فکر کرو کہ گمراہی میں جا رہے ہو یا ہدایت پر چل رہے ہو، اور ہدایت اور گمراہی میں کون تمیز پیدا کرے گا؟ عالم، نحریر، محقق، مدقق، وہ چھان کر بتا دے گا کہ یہ گدلا ہے اور یہ صاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب۔ جہالت کی بات تھوڑا ہی کرتا ہوں، عربی سنا رہا ہوں، حدیث کا متن آپ کو سنا رہا ہوں۔ فرمایا کہ عابد کے اوپر جو عالم نہیں ہے، غیر عالم ہے، غیر عالم عبادت گزار کے اوپر عالم کو ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ یہ سیاہ ستہ کے اندر تمام احادیث کریمہ موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سنو، نرے عبادت گزاروں کو اپنا وارث نہیں بتایا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، جس کا جی چاہے دیکھے، العلماء ورثۃ الانبیاء، لیکن ہو ماہر وہ نہیں کہ ابھی شعبان کے مہینے میں مثال کے طور پر دستار بندی ہوئی اور آپ اس کو ماہر عالم سمجھنا ہی نہیں۔ عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ 15-20 سال علم کا اشتغال رہے، اس کے بعد کہیں علم کی بسم اللہ شروع ہوتی ہے۔ عالم ہو گیا، 20 سال تک مطالعہ کرتا رہا، عبداللہ ابن مبارک فرماتے تب بسم اللہ ہوتی اس کے علم کی، کیونکہ علم حقیقت میں صفت ہے میرے خدا کی، آپ کے خدا کی، جس کا علم بے انتہا ہے، اس کے علم کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس نے ایک پرتو، ایک جھلک مسلمانوں علم کی ہمارے اور آپ کے اوپر ڈال دی ہے۔ چنانچہ وہ جو غیر عالم عبادت گزار تھا، اس سے پوچھا کہ بھئی کوئی ہے گنجائش، کوئی میری معافی ہو سکتی؟ اب اس نے دماغ دوڑایا، عالم نہیں ہے، دماغ دوڑایا، عبادت کرتا ہے، اور دماغ دوڑانے کے بعد کہا کہ نہیں، تمہاری کوئی معافی نہیں، تمہاری کوئی معافی نہیں۔ اب اس نے سوچا کہ 99 تو قتل کر چکا ہوں، ایک اور صحیح، 99 کو تو مار چکا ہوں، اس کو بھی مارو۔ یہ جاہل معلوم ہوتا ہے، اس کو شریعت کا علم نہیں ہے، لہذا جناب میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ کتنے ہو گئے جی؟ اب 99 اور 100 ہو گئے۔ فرمایا اس نے 100 مکمل کر دیے، غصہ آ گیا۔ اچھا بھائی مرتا کیا نہ کرتا، وہ تو تلاش کرتا ہے کہ بھئی یہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی، اگر وہ کہہ دیتا کہ بھئی ہاں تم توبہ کر لو، توبہ کر لو، تو شاید اس کی بھی جان بچ جاتی اور اس کے لیے بھی مسئلہ بڑا آسان ہوتا، مگر کیا کرے، علم تو ہے ہی نہیں، نری عبادت ہے، اور نری عبادت ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کو غلط طریقے پر بھی ڈال سکتی ہے۔ کتنے لوگ آ کر مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خانہ کعبہ کا جب ہم طواف کرنے گئے تو طواف بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا، اور طبیعت چاہیے کہ 10 چکر مار لوں، طبیعت چاہیے کہ 12 چکر مار لوں۔ میں نے کہا 12 چکر مارے تو نہیں، 7 کے بعد 8 چکر تو نہیں مارے کہ نہیں؟ میں نے کہا غنیمت ہو گئی، ورنہ وہ
8واں چکر ان 7 چکروں کو بھی لے کر ڈوب جاتا، کیونکہ شریعت میں صرف 7 چکروں کا حکم ہے۔ جتنا سرکار نے سکھا دیا اتنا کریں گے جی، جتنا اللہ نے فرما دیا اتنا کریں گے۔ اب ظہر کی 4 رکعت ہیں فرض نماز میں، اگر کوئی آدمی 6 کرنے لگے کہ میں تو 6 پڑھوں گا، تو بتاؤ وہ 4 بھی ختم ہو جائیں گی کہ نہیں ختم ہو جائیں گی؟ چنانچہ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ یہ سارا واقعہ کیوں سنا رہا ہوں؟ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ پر سنا رہا ہوں۔ وہ مغفرت کرنے والا، کیونکہ وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ چنانچہ جب 100 مکمل کر دیے تو لوگ اس سے ڈرتے تھے، جیسے قاتل سے لوگ ڈرتے ہیں کہ میں کہیں ہمیں گولی نہ مار دے۔ تو اس نے پھر پوچھا رمق باقی ہے بھی؟ توبہ کی طلب ہے لیکن طریقہ نہیں جانتا۔ پھر پوچھا کہ بھئی یار اور بتاؤ کوئی جو مجھے سیدھے راستے پر ڈال سکے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ بھئی ہاں ایک آدمی ہے وہ واقعی شریعت کا علم رکھتا ہے، تم اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ آدمی 100 آدمیوں کا قاتل اس عالم فاضل کے خدمت میں گیا اور جانے کے بعد سارا ماجرا کہہ سنایا کہ ایسے ایسے 99 قتل کیے تھے، پھر مجھے تلاش ہوئی کہ توبہ کا طریقہ مجھے آ جائے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، مجھے پتا نہیں تھا کہ توبہ کیسے کی جاتی ہے۔ اچھا واقعی ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو پتا نہیں ہوتا۔ چنانچہ میں اب آپ کے پاس آیا ہوں، آپ فرمائیے۔ اس نے کہا کہ بڑی عجیب بات فرمائی، ارے باولے کہیں کہ تیرے درمیان اور توبہ کے درمیان کون سی چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے، تو نے اتنی دیر لگا دی؟ یہی الفاظ ہے کہ من یحول بینک و بین توبتک، بتا تیرے درمیان اور تیری توبہ کے درمیان کون سی چیز حائل ہے؟ کیا مطلب؟ جلدی توبہ کر، اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے گا۔ نے کہا کہ اچھا 100 قتل کر چکا ہوں، بڑے پاپ کر رکھے ہیں، بڑے گناہ کر رکھے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، تو توبہ کر۔ کیا کروں؟ کہا کہ دیکھ فلاں جگہ کچھ لوگ عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جا وہاں جا، اور جو عبادت ان کو کرتے ہوئے دیکھے تو بھی ویسے ہی کر۔ اچھا ہمارا تو مسلمانوں سارا مسئلہ جو ہے نا شریعت کا وہ نقل پر مبنی ہے۔ نقل کیا مطلب؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتاری صحابہ نے، صحابہ کی نقل اتاری تابعین نے، تابعین کی نقل اتاری تبع تابعین نے، تبع تابعین کی نقل اتاری ان کے شاگردوں نے، پھر ان کے شاگردوں نے، پھر ان کے شاگردوں نے، نقل ہوتے ہوتے یہ دین مسلمانوں ہمارے اور آپ کے پاس تک آن پہنچا۔ سارا دین نقل پر کہ تم حضور کی نقل کرو۔ نقل تو پوری نہ ہو سکے گی، رسول اللہ جیسی کون عبادت کر سکتا ہے؟ یا سرکار کی اتنا کوئی رکوع کر سکتا ہے؟ سرکار کی اتنا کوئی قیام کر سکتا ہے؟ سرکار کی اتنا کوئی قرآن پاک پڑھ سکتا ہے؟ ان کی تو شان ہر معاملے میں نرالی ہے۔ یہی ہمارا آپ کا عقیدہ ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ خدا اپنی خدائی میں بے مثال اور میرے مصطفیٰ اپنی مصطفائی میں بے مثال ہے۔ ان کی کوئی نظیر نہیں، کوئی مثال نہیں۔ لیکن فرمایا کہ نقل کرو، جیسے جیسے رسول اللہ نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ویسے کرو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ 21ویں پارے میں سورہ احزاب کے اندر یہ آیت کریمہ ہے۔ چنانچہ وہ گیا، اچھا بھئی اس کی تو ہمت بڑھ گئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا،
لہذا جناب وہ گیا. میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی آدھا راستہ طے ہوا تھا کہ اللہ نے فرمایا موت کے فرشتوں سے روح قبض کر لو. آدھا راستہ طے ہوا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے کیا حکمان پہنچا کہ اس کی روح کو قبض کر لو، اس کو موت دے دو. چنانچہ آدھے راستے کے اوپر، تقریباً آدھے راستے کے اوپر موت کے فرشتوں نے اس کی روح کو قبض کر لیا. ٹھیک ہے، اب روح قبض تو ہو گئی، لیکن روح کون آسمان کے اوپر لے جائے؟ رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دونوں میں اختلاف ہو گیا. رحمت کے فرشتے بولے اس کی روح کو ہم جنت کے مخمل میں لپیٹ کر لے جائیں گے. عذاب کے فرشتے بولے نہ، اس کی روح کو تو ہم جہنم کے بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ کر لے جائیں گے. اور انہوں نے دلیل دی. سرکار نے وہ دلیل بھی بیان فرمائی حدیث پاک میں. فرمایا کہ انہوں نے یہ دلیل دی کہ اس نے بہت سے پاپ کیے ہیں اور زندگی میں کوئی نیک عمل نہیں کیا، لہذا اس کی روح کو بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ کر ہم لے کر جائیں گے. جی، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا. حدیث پاک کے الفاظ ہیں اختصمت فیہ ملائکۃ الرحمہ وملائکۃ العذاب. اب بھئی جھگڑا تو ختم ہونا ہی ہے، اختلاف تو ختم ہونا ہی ہے. اختلاف کب تک باقی رکھو گے؟ اس اختلاف کو ختم ہو جانا چاہیے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو آدمی کی صورت میں اس مقام پر بھیجا. اس روایت کے اندر تو یہ موجود نہیں، لیکن دوسری روایت میں ہے کہ وہ فرشتہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی شکل میں رحمت کے فرشتوں کے پاس اور عذاب کے فرشتوں کے پاس بھیجا، وہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے. یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. شروع میں جو تقریریں ہوتی تھیں، اب تو ماشاءاللہ ہر تقریر ٹیپ ہوتی ہے، ریکارڈ ہوتی ہے، ہر لفظ میرا محفوظ ہے کہ میں نے کیا بیان کیا ہے. لیکن اس وقت میں نے بیان کیا تھا شروع کی 35 تقریریں ایسی ہیں جو ٹیپ نہیں ہو سکی، تو لوگوں کے اصرار پر ہم نے شروع کیا ہے. چنانچہ اسے میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آدمی کی شکل میں آتے تھے تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں آتے تھے. وہ بڑے خوبصورت تھے، لہذا ان کی شکل میں حضرت جبریل آتے تھے. ارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا کم خوبصورت تھے؟ ارے وہ تو حسینوں کے حسین، جمیلوں کے جمیل. اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کے طفیل دنیا کے حسینوں کو خوبصورتی عنایت فرمائی. یہ ہمارا آپ کا عقیدہ ہے. سرکار کا ظاہر بھی خوبصورت، باطن بھی خوبصورت، ہر ادا خوبصورت، ہر ادا حسین و جمیل. اٹھنا بیٹھنا لیٹنا مسافہ کرنا چلنا پھرنا میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بے انتہا نورانی اور بے انتہا حسین و جمیل. تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو انسان کی شکل میں بھیجا کہ جاؤ تم جا کر فیصلہ کر دو. تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام انسان کی شکل میں، حدیث میں تو آدمی کا لفظ ہے، انسان کی شکل میں تشریف لائے اور آنے کے بعد پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ کہ جی ایسے ایسے بات ہے، ہم اس کی روح کو لے جانا چاہتے ہیں، ہم اس کی روح کو لے جانا چاہتے ہیں. کہا کہ ناپو.
جہاں سے یہ چلا اس جگہ سے لے کر یہاں تک ناپو اور دیکھو کتنی بیٹھتی ہے، اور جہاں اس کی لاش پڑی ہے وہاں سے لے کر ناپو عبادت خانے تک جہاں لوگ عبادت کر رہے ہیں، اس کی لاش اگر عبادت خانے ذکر اللہ کی مجلس کے قریب ہے تو جنت کے فرشتے اس کی روح کو لے کر جائیں گے، اور اگر برائی کے مقام کے قریب اس کی لاش پڑی ہے تو پھر عذاب کے فرشتے اس کو لے کر جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو فرشتوں نے نپائی کی تو اس کی لاش بس ایک بالش قریب نکلی، ایک بالش زیادہ نکلی ذکر اللہ کی مجلس سے، لہذا فیصلہ ہو گیا کہ اس کی روح کو جنت کے فرشتے لے کر جائیں گے۔ چنانچہ جنت کے مخمل کے اندر اور جنت کی خوشبوؤں کے ساتھ اس کی روح کو لپیٹ کر نورانی فرشتے، جنت کے فرشتے اس کو آسمان کے اوپر لے گئے۔ 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ نے دکھلا دیا کہ اے میرے گنہگار بندو کبھی نا امید نہ ہونا، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، میری رحمت میرا رحم و کرم میرے غصے پر غالب ہے۔ اور ایک حدیث پاک مجھ کو یاد آئی، نبی اکرم، نبی اعظم، پیغمبر اعظم، اشرف الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یاد آئی۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے فرشتوں سے فرمایا، سرکار فرما رہی ہیں، فرمایا کہ میرے عرش کے اوپر لکھ دو اور ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے لکھ دو کہ میری رحمت آگے رہے گی، میرا غصہ پیچھے رہے گا، میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی گنہگار بندہ گناہ کرے گا تو میں اس کو مہلت دوں گا اس بات کی کہ وہ توبہ کے صابن سے اپنے اس میل کو دھو لے۔ چنانچہ فرشتوں کو بھی حکم دے رکھا اللہ تبارک و تعالی نے کہ اگر میرا کوئی بندہ گناہ کر بیٹھے، کوئی سا بھی گناہ ہو تو ایک دم مت لکھنا، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، مہلت دینا۔ جب جناب توبہ نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے پھر رجسٹر کے اندر اس کو درج فرما لیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی شان کریمی اور شان رحیمی ہے۔